فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن مجید کا سورہ نساء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور عامر کی اطاعت، ان ہستیوں کی جو کہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنے نور سے پیدا کیا، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر وہ ہستی کہ جس کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، وہ قرآن جو ہمارے لیے علم و حکمت کی ایک دلیل ہے. اور اس قرآن مجید کا سورہ نساء میں حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور عامر کی اطاعت. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو کچھ بھی نہ خلق کرتا. ان ہستیوں میں سے ہم اس ہستی کی طرف غور کرتے ہیں ان ماہ شوال کے دنوں میں، جو کہ شوال کی تاریخیں چل رہی ہیں. آج شوال جنت البقیع میں وہ غم کا دن ہے، وہ غم کا دن منایا جاتا ہے جس کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں کہ واقع ہو ابن سعود کے اوپر کہ جس نے جنت البقیع کو پامال کیا. اور جنت البقیع جس کو کہتے ہیں جنت کا ایک ٹکڑا، جس کے لیے ہمارے وقت کے امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ جنت البقیع میں پہنچتے ہیں نا تو خون کے آنسو روتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت البقیع کی مٹی کو اٹھاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار پاک جلد وہ دن آئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام کائنات کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کریں، ان کے روضے کو مکمل کریں. کیونکہ آج پوری دنیا میں روشنی ہے. کس کی وجہ سے؟ کائنات کی ہستیوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کائنات کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے. اور آج شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس روشنی نہیں، اندھیرا ہے. لیکن یہ وہ کائنات کی شہزادی ہے جس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائی. تو یہ وہ بیوی ہے نا کہ جس نے وصیت کر دی، اور مولا علی نے اس وصیت کے اوپر عمل بھی کیا. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کی جب ہسٹری کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ابن سعود کے ان مراحل کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے جنت البقیع کو پامال کیا، جب تاریخ اسلام کے اس بھیانک لفظوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ زمانہ کون سا زمانہ کہ جب 1924 کا زمانہ تھا، 1924 ربیع الاول کا زمانہ تھا کہ جب حجاز کے اوپر اس نے حملہ کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ 1925 آج شوال کو جنت البقیع کو پامال کر دیا. اب جنت البقیع میں کون کون سی ہستیاں، کون سے معصومین دفن تھے، کون سے معصومین کی قبریں مبارک، روضہ مبارک تھی؟ ہمارے شہزادے جن کو کہا جاتا ہے نا سرداران شباب اہل جنت، جنت کے سردار، ان جنت کے سرداروں میں سے ایک پاک اور پاکیزہ ہستی شہزادے امام حسن علیہ السلام کا روضہ مبارک. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا روضہ مبارک. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا روضہ مبارک.
ہماری چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ مبارک، اور ہماری کائنات کی شہزادی جناب رسول خدا کی بیٹی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارک کس طرح سے اس ظالم نے پامال کیا۔ اور ہسٹری کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، جناب رسول خدا کے اصحاب، ان کا روضہ مبارک، ان کی قبر مبارک، اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں جتنے شہید ہوئے تھے ان کی قبریں وہاں موجود تھیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب امی حمزہ کی قبر موجود تھی، روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ کی وہاں قبر موجود تھی، روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب ام سلمہ کی، جناب ریحانہ کی قبر وہاں موجود تھی، ازواج رسول کی قبریں وہاں موجود تھی۔ اب ہم اور روایتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب شہر بانو کی قبر وہاں موجود تھی، جناب ام رباب کی قبر وہاں موجود تھی جو کہ زوجہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ اور روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بی بی فاطمہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کی وہاں قبر موجود تھی۔ اور روایتوں کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایتیں ہمیں درس دیتی ہیں تاریخ اسلام کی روشنی میں کہ آقا ابو الفضل عباس باب الحوائج کی مادر گرامی جناب ام البنین علیہ السلام کی وہاں قبریں موجود تھیں۔ جب اور ہسٹری کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب عقیل کی قبر وہاں موجود تھی، جناب جعفر طیار کی وہاں قبر موجود تھی، جناب محمد حنفیہ کی قبر وہاں موجود تھی۔ تو ہم اور ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کی قبریں وہاں موجود تھیں، لیکن ابن سعود نے وائے ہو اس کے اوپر، اس نے جنت البقیع کو پامال کر دیا۔ تو آج جانے والے، آج ماتمدار، آج عزادار، آج مجلس ماتم کے بپا کرنے والے، رونے والے، آج شوال کا دن جب آتا ہے ہم غم کا دن مناتے ہیں، یعنی آج شوال کو ہم تاریخ اسلام میں سوگ کا دن قرار دیتے ہیں، غم کا دن مناتے ہیں۔ کیوں نہ غم کا دن بنائے کہ ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو چین سے نہ رہنے دیا، ان کے قبر مبارک کو پامال کر دیا۔ یہ وہ بی ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شہزادی کیا کہتی ہیں کہ مجھ پہ اتنے مصائب پڑے ہیں بی فاطمہ زہرا پر کہ اگر پہاڑ پر پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ بی ہے کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد روضہ رسول پر آتی اور آنے کے بعد کہتی بابا مجھے آپ کے غم رونے سے منع کیا جاتا ہے، بابا جلدی سے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ کون سا وقت حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں، جنازے سے لپٹ کر کیا کہہ رہے ہیں حسین، اماں بتاؤ کب ملاقات ہوگی، اماں بتاتی جائیں کہ کب ملاقات ہوگی اور کہاں ملاقات ہوگی۔ تو اب یہاں پر میرا دل کہتا ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے جنازے سے آواز آئی ہوگی کہ اے حسین اے میرے لال گھبرانا میرے چاند، ہر ایک دکھ پٹاؤں گی میں تیرے ساتھ لاشے اکبر اٹھاؤں گی، حسین گھبرانا نہیں کربلا میں ملاقات ہوگی۔ واقعی یہی ہوا، ایک منزل ایسی آئی کہ بی بی فاطمہ زہرا آغوش پھیلائے ہوئے تھی۔ آج کربلا کی منزل تھی، ایک مدینے کی منزل تھی کہ حسین ماں کے یعنی لپٹے ہوئے تھے، ماں کی لاشے سے، ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن یہ مدینے کی منزل تھی کہ حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ لیکن کربلا کی منزل ایسی آتی ہے کہ یہی ماں آغوش پھیلائے ہوئے ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آجا حسین آجا میری آغوش میں آجا، آجا حسین آجا میرے لال میری آغوش میں آجا، ماں لینے کے لیے آئی ہے۔ حاضرین بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار پاک ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرمانا، خداوند عالم وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ظہور فرمانا،
امام زمان علیہ السلام، آئیے ان ہستیوں کا فرصہ قبول کیجیے، ہمارے گناہوں کو پروردگار پاک معاف کرنا، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم کینیڈا پرائم ٹی وی کی تمام کاوشوں کو، کوششوں کو، حاجتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں پروردگار پاک قبول کرنا، ان کی پوری ٹیم کی حفاظت کرنا، پوری ٹیم کی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا، ہم سب کو لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں شامل کرنا، کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، قال اللہ تعالی رب العالمین۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو